فاطمہ ہمیشہ سے ایک پیاری اور خوش مزاج عورت تھی۔ اس کا گھر ہمیشہ صاف ستھرا اور سمٹا ہوا ہوتا تھا۔ اس کے بچے ہنستے کھیلتے ہوئے نظر آتے تھے، مگر آہستہ آہستہ فاطمہ بدلنے لگی۔ اسے گھر کی پریشانیاں بہت بوجھ لگنے لگی تھی۔ تھوڑے دنوں کے بعد فاطمہ اپنی روٹین سے ہٹنے لگی اور گھر کا ماحول خراب ہونے لگا۔ وہ ہر وقت اپنے بچوں پہ غصہ اور اپنے شوہر سے لڑائیاں کرنے لگی تھی۔ رات میں ایسے لگتا تھا کہ جسم سو رہا ہے مگر دماغ چل رہا ہے۔ فاطمہ ہر وقت تھکی ہوئی رہتی تھی اور اس کے جسم اور سر میں درد بھی رہنے لگا تھا۔ اس کو بھوک بھی بہت کم لگنے لگی تھی۔ کوئی فرق نہیں پڑا۔ فاطمہ اور بھی زیادہ چڑچڑی ہونے لگی اور کہنے لگی، میں نفسیاتی نہیں ہوں۔ پھر ایک دن عائشہ، فاطمہ کی دوست، گھر پہ آئی اور اس نے سمجھایا کہ فاطمہ کی بدلتی ہوئی عادتیں ذہنی بیماریوں کی علامات ہیں۔ ان ذہنی بیماریوں کے نام ڈپریشن اور اینزائٹی ہے۔ آپ شاید ڈپریشن کو ٹینشن یا ذہنی دباؤ اور اینزائٹی کو بے چینی یا گھبراہٹ کے نام سے جانتے ہوں گے۔ ڈپریشن اور اینزائٹی کسی کو بھی ہو سکتا ہے اور یہ ہرگز بھی لا علاج بیماریاں نہیں ہیں۔ جیسے نزلہ زکام سے لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں، ڈپریشن اور اینزائٹی سے بھی آپ آرام سے ٹھیک ہو سکتے ہیں، مگر صحیح علاج کے بغیر یہی ڈپریشن اور اینزائٹی اور بگڑتی چلی جاتی ہے۔ کاؤنسلنگ ذہنی بیماریوں کا ایک علاج ہے۔ کاؤنسلنگ کے ذریعے دوا کے بغیر بات چیت سے آپ کی پریشانیوں کا حل نکالا جاتا ہے اور آپ کی زندگی میں سکون اور فریشنس واپس لائی جاتی ہے۔ فاطمہ نے عائشہ کے کہنے پہ کاؤنسلنگ کے ذریعے علاج شروع کیا اور چند ملاقاتوں کے بعد اس کی زندگی اپنی روٹین پر آنے لگی اور وہ پھر سے خود اعتماد، خود مختار اور خوش و خرم محسوس کرنے لگی۔ اور آپ بھی اسٹریس، انگزائٹی اور ڈپریشن کا شکار ہیں تو ہیلتھ سائیکالوجسٹ اینڈ کاؤنسلر نیلم مختار سے رابطہ کریں۔ فار اپائنٹمنٹ نمبر از 030944822356۔